عموماً رات کو جو پڑھتے ہیں ایک تو مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ 10 دن میں ہی پڑھائی کر سکتے ہیں، رات میں مشکل۔ جی بالکل، ایک تعداد ہے جو رات کو سمجھتے کہ شاید صرف برائے نام ہی ہے، بس پڑھ لینا ہے۔ حالانکہ رات میں بھی پڑھائی ہوتی ہے، اور میں نے تو خود رات میں پڑھا ہے، اور مکمل رات میں پڑھا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک تمام رات ہی میں پڑھا ہے۔ تو رات والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی آگے نکل سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی رکن شورا حاجی اسد سے ملاقات ہوئی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے سارا رات میں پڑھا ہے، تو ذرا رات والوں کے لیے بھی کچھ بتا دیجئے گا، صحیح، کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مایوسی اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، بالکل، کہ کسی کی باتوں میں آ کر کے پڑھائی تو دن ہی میں ہوتی ہے، اصل پڑھائی دن میں ہوتی ہے، رات میں پڑھائی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے والے رات کو بھی پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ساتھ پڑھنے والے تھے اس میں ابھی بھی ایک تعداد ہے باب المدینہ کراچی کے اندر کہ وہ مدرسین ہیں، اس کے علاوہ علمیہ میں کچھ اسلامی بھائی ہیں، تدریس کر رہے ہیں دارالفتاء میں، تو رات کو پڑھنے والے۔ ٹھیک ہے، تو جو رات میں جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہاں یہ دیکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ صرف درجے تک نہ رہیں، کچھ نہ کچھ وقت دیتے رہیں۔ جس طرح دن والے پڑھتے ہیں تو ان کا جدول ہوتا ہے، وہ ہلکے لگاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اسی طرح جو رات کے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت دیں۔ یا تو یوں ہو جائے جیسے 10 بجے جو ہے وہ چھٹی ہوئی ہے تو 10 سے 11 تک وہیں بیٹھ کر تکرار کر لیں، ہلکے لگا لیں، کچھ وقت یہ دے دیں، یا فجر کے وقت نکال لیں۔ عموماً رات میں پڑھنے والے دن میں کام کاج والے ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی رات میں پڑھتے تھے تو میں دن میں پڑھاتا تھا۔ ہمارے بعض اسلام بھائی ایک پولیس میں تھے، ایک نیوی میں تھے، ایک تاجر تھے، اس طرح مختلف کام کاج والے اسلامی بھائی، اور وہ رات کو پڑھتے رہے۔ صحیح۔ اب اس کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت تو نکالنا پڑے گا۔ بالکل، جس طرح دن والے پڑھتے ہیں درجے کے علاوہ بھی، تو یہ بھی صرف درجے کی پڑھائی پر اکتفا نہ کرے، کچھ نہ کچھ وقت دیں، چاہے پڑھائی کے بعد 10 سے 11 بجے تک وقت دے لیں، اور چاہے تو فجر کے بعد وقت دے دیں۔ دن میں کوئی اگر اپنی ڈیوٹی ہے شرعی طور پہ جائز ہو، درست ہو، کسی کی نوکری نہ کرتے ہوں، بلا اجازت ایسا نہ کریں، دن میں کچھ وقت نکال لیں۔ اچھا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بالکل لازم۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کو تم کل دو گے تو تمہیں جز ملے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جز دے کے کل لے لیں گے۔ تو لہٰذا کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ اپنے کام کاج میں سے وقت نکالنا پڑے گا، کچھ اپنے اوپر بوجھ کم کرنا پڑے گا۔ جتنی اونچی چوٹی پر پہنچنا چاہتا ہے اتنی زیادہ ہواؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو علم دین حاصل کرنا اتنے مرتبے والا، منزل والا کام ہے، تو اس کے لیے اتنی رکاوٹیں آئیں گی، شیطان وسوسے ڈالے گا، بالکل، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ اچھا، دن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عموماً پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، اور ان کے والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ پڑھائی کیا ہو رہی ہے، احتساب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اب رات کو پڑھنے والے کئی ایسے بھی ہوں گے جو خود بچوں والے ہوں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک اسلام میں پڑھتے تھے جن کی 11 بچے تھے، ایک کے 5 بچے تھے رات کو پڑھنے والے، لیکن الحمدللہ عز و جل وہ بھی پڑھ گئے۔ اب یہاں بچے تو پوچھیں گے نہیں کہ ابو جی آج کلاس میں کیوں نہیں گئے، آج کیا ہوا، لہٰذا خود ہی ہمت کرنی، اپنا کوئی محتسب مقرر کر لیں، کوئی پوچھے کہ آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے، کیا پڑھائی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مال و دولت دیا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹیوشن کا انتظام کر لیں، کوئی آپ کی دکان پہ آ کے آپ کو کچھ پڑھا دے یا کچھ آپ کو وقت دے دے، اس کے ساتھ تکرار کر لیں، کوئی ایسا اسلامی بھائی ہو، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل استقامت ملے گی۔ دعا بھی کرتے ہیں استقامت کی۔ یعنی رات میں پڑھنے والے بھی ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل جو ہے وہ پارٹ ٹائم میں پڑھا اور پڑھا نہ پڑھا، یا جتنا وقت بھی دیا بس ایسے کہ وقت پاس کیا، ایسا جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب فتاوی فیض الرسول، جی ان کے بارے میں اگر آپ کچھ جی، انہوں نے بھی رئیس التحریر علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھا ہے، اور رات ہی میں پڑھا ہے، رات میں، اور دن میں کام کاج کرتے تھے، درس نظامی پورا، درس نظامی رات کو پڑھے، تو ان سے علم دین حاصل کیے اور رات کو پڑھا ہے انہوں نے۔ تو اب رات کو پڑھنے والے اپنے وقت کے فقیہ ملت بن گئے، اور ان کے فتاوی ہیں، ان کا ایک نام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رات کے پڑھنے والے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک اور صرف پڑھ نہیں سکتے، میں تو کہوں گا مفتی صاحب رات کے پڑھنے والوں نے دن میں لوگوں کو پڑھا دیا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ کتنے سال سے، یعنی آپ نے پڑھا رات میں لیکن پڑھایا 23 سال دن میں ہی ہے۔ جی الحمدللہ، تدریس کا جو آپ کا کم و بیش یہ عرصہ بن رہا ہے وہ پڑھایا اپنے دن میں ہی ہے، اور آپ کے ہی آگے اتنے فارغ التحصیل ہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہیں، اور غالباً آپ جب سے لاہور شفٹ ہوئے پھر دورہ حدیث وہیں سے شروع کیا تھا یا یہاں بھی؟ کم و بیش 13 سال ہو گئے لاہور میں آئے ہوئے،
اور 14 سال سے دورہ حدیث پڑھا رہا ہوں. ویسے تو یہ تھا کہ یہاں پر بھی تقریباً درس نظامی کی کتب پڑھا لی تھی دور طالب علمی میں کچھ، اور کچھ فارغ ہونے کے بعد جیسے نحو کی ساری کتابیں جامی تک، ماشاءاللہ. اسی طرح بلاغت کی کتابیں، اسی طرح فقہ ہدایہ تک کیا پڑھا چکا تھا، اسی طرح دیگر منطق کی کتابیں کتبی تک. تو تقریباً زمانہ طالب علمی میں یا فارغ ہونے کے پہلے سال تک درس نظامی کی جتنی سابعہ تک کتابیں موقوف علیہ تک ان کی تدریس کر چکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ رات کے پڑھنے والے بھی اس کو ثانوی حیثیت نہ دیں پڑھائی کو. ہمیشہ وہی چیز حاصل ہوتی ہے عمومی طور پہ کہ جس کو اولین حیثیت دی جاتی. ٹھیک. ثانوی حیثیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو ٹھیک ہے، چلو ذرا کرتے ہیں کوشش، نہیں، بلکہ کرنا ہے اور اس کو اولین اہمیت دیں. اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے، کچھ کہیں سے وقت نکالنا پڑے، کچھ مصروفیت کو کم کرنا پڑے. ظاہر ہے رات کو پڑھیں گے تو کئی جو ایسے گھر کے پروگرام ہوں گے ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بالکل. کئی شادی کے محفلوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور بھی کچھ قربانی دینی پڑے گی. ماشاءاللہ. اسی طرح چھٹی والا دن بھی ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کریں، جدول بنائیں کہ میں نے اس طریقے سے پورے ہفتے کی جو پڑھائی ہے اس کی دہرائی کرنی ہے، تکرار کرنی ہے، تو کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہے. اس کو اولین حیثیت دیں، ثانوی حیثیت نہ دیں. ثانوی حیثیت دی تو اول تو حاصل ہونا مشکل ہے، اگر وہ بھی گیا تو وہ پھر ایسا ہی ہوگا بس، یعنی پوری طرح حاصل نہیں ہو پائے گا.